اس وقت لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلکہ اس 72 سال کے نظام کو گرانا ہے جو پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور مستحکم جمہوریت نہیں چلنے دے رہا۔ پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری عمل کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان جمہوریت اور مارشل لاء کے درمیان گھنٹہ جس طرح گھڑی کا گھڑیال ہوتا ہے، ایک پنگ پونگ چلتی رہی ہے، کبھی مارشل لاء، کبھی جمہوریت، کبھی ہائیبرڈ، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس نے پاکستان کو ایک اقتصادی طاقت بننے سے روکا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کا قیام دراصل پاکستانی سیاسی نظام کی اس کمزوری کو درست کرنا ہے۔ جب تک پاکستان میں مستحکم سیاسی نظام قائم نہیں ہوگا، پاکستان میں دیرپا مستحکم اقتصادی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، اور جب تک پاکستان میں مستحکم معیشت نہیں ہوگی، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ سیاست، معیشت اور سیکیورٹی کی یہ تکون اگر درست نہیں ہوگی تو ہم ملک کی قومی طاقت کو منتشر کر رہے ہیں اور سیبوتاج کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے قومی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتی ہے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جمہوریت کے اندر ہر قسم کی غیر جمہوری مداخلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو حکومتی ترجمانوں اور سلیکٹڈ حکومت سے بہت بڑے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہ اس دھاندلی کی پیداوار ہیں جس کو ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف جو حکومتی ترجمانوں کا پروپیگنڈا ہے، اس سے ہماری تحریک متاثر نہیں ہوگی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ایک ٹائم ٹیبل کا تعین کیا ہے، ہم اس کے مطابق کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس حکومت کو انشاءاللہ گھر بھیج کے دم لیں گے۔ 19 جنوری کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ عمران خان 6 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں این آر او لے کر سیاست کر رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کا اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو تو عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ عمران خان کے پیچھے اسرائیلی اور بھارتی لابیز کی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ عمران خان کی سیاست کے پیچھے پاکستان دشمن لابیز کی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ انہیں چھپایا جا رہا ہے، ان پر کارروائی نہیں ہونے دی جا رہی۔ ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں۔ نواز شریف صاحب کا کیس ہو تو 1 مہینے میں فیصلہ ہو، عمران خان کا فیصلہ ہو تو 6 سال فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کی کیا منطق ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہ این آر او ہے جس کے اوپر عمران خان پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، جس کے اوپر عمران خان پاکستان میں سیاست کر رہا ہے۔ تو وہ شخص جو دوسروں کو این آر او نہیں دوں گا کی رٹ لگاتا ہے، سب سے بڑا مدر آف این آر او تو اس کے پاس ہے جو فورن فنڈنگ کا این آر او ہے، کہ 6 سال سے اس کیس پر مٹی پاؤ دفن کر کے رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ اس کیس کا میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے۔ ہم الیکشن کمیشن متعدد بار گئے، چیف الیکشن کمشنر کو مل کر مؤدبانہ عرض کی کہ جناب والا اس کیس کو جلد از جلد نپٹائیں، 6 سال میں تو
پوری دنیا سے کیا مریخ سے بھی اگر اکاؤنٹ ہو تو وہ بھی پڑتال ہو کر واپس آ جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ عمران خان نے اپنے درجنوں بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں. درجنوں ایسے اکاؤنٹس ہیں جس میں باہر سے پیسہ آ رہا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگ ان پیسوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی سے یہاں گل چھڑے اڑا رہے تھے. ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دھوکہ دے کے کروڑوں روپے حاصل کیے گئے اور وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے گئے. کسی کو نہیں پتا کہ اس پیسے سے کیا کیا گیا ہے. اور جب اسٹیٹ بینک نے اس چوری کو پکڑا ہے تو اس چوری پہ مسلسل پردہ پوشی کی جا رہی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کریں گے. اسی طرح ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کس طرح اس حکومت کا اعلی کار بن کے کام کر رہا ہے. ایک کے بعد دوسرا کیس جو اپوزیشن کے خلاف بنایا جا رہا ہے وہ حکومت کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے. خواجہ آصف صاحب کو جس کیس میں پکڑا گیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے اور جس معاملے کو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اس میں اب نیب کا ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کی 90 دن کی قید کے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے اور اپوزیشن کے لوگوں کو عدالتوں کے چکر میں ڈال کے اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کیا جائے. ہم ان جھوٹے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک ٹیسٹ کیس دینا چاہتا ہوں. 1.5 سال پہلے اس حکومت کے ایک وزیر نے جو کہ تیز گام کی طرح اپوزیشن کے خلاف کھڑا ہو کے تقریریں کرتا ہے, مجھ پہ 70 ارب روپیہ کک بیک لینے کا الزام لگایا تھا ملتان سکھر موٹر وے میں پروجیکٹ میں. 1.5 سال پہلے میری کردار کشی کی گئی تھی کہ میں نے 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں کک بیک لی ہے اور وزیر موصوف نے کہا تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں اور یہ کیس ہم اس کمیشن کو بھیج رہے ہیں جو قرضوں کا کمیشن ہے. بھئی قرضوں کا کمیشن کرپشن کی تحقیقات تو نہیں کر سکتا. آپ 1.5 سال ہو گئے ہیں, جے آئی ٹی کیا جے نہیں بنا سکے آج تک. اور یہ جو الزام ہے یہ مجھ پہ نہیں تھا, یہ الزام چین کی حکومت پہ لگایا گیا اس لیے کہ ملتان سکھر موٹر وے کی ساری فنڈنگ چین کی حکومت نے کی تھی اور براہ راست چینی کانٹریکٹر کو کی تھی. ملتان سکھر موٹر وے کا 1 روپیہ پاکستان کے خزانے میں چین سے نہیں آیا تھا, وہ چین کی حکومت نے براہ راست چینی کانٹریکٹر کو دیا تھا. تو لہٰذا اگر 70 ارب روپیہ میں نے اس میں کمایا تو اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا چین کی حکومت نے مجھے کمیشن دیا یا چین کی حکومت کی مقرر کردہ فرم جس نے یہ سڑک بنائی اس نے مجھے کمیشن دیا. اور اگر چین کی اس کمپنی نے چین کے پیسے میں سے مجھے 70 ارب روپیہ کمیشن دیا ہے تو کیوں نہیں ابھی تک وزیر موصوف نے حکومت چین کو شکایت پیش کی کہ جناب آپ کے پیسے میں سے آپ کی کمپنی نے 70 ارب روپیہ حکومت کے ایک وزیر کو کمیشن دیا ہے, اس کی انکوائری کریں. کیا آج تک وہ پیش کی جا سکی ہے؟ نہیں. ان کا وتیرہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹے الزام لگا کے اپوزیشن کی کردار کشی کرو اور اپنی ناکامی, اپنی نالائکی, اپنی
بربادی کو اپوزیشن پر الزاموں سے کور کرو, اپنی کرپشن کو اپوزیشن پہ الزام لگا کے کور کرو. کئی دنوں سے میڈیا میں چل رہا ہے کہ ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپیہ کا جھٹکا اس حکومت نے اپنی نالائکی سے, ولفل ڈیفالٹ سے قوم کو 122 ارب روپیہ کا نقصان کیا ہے. کیا نیب اس کو پوچھ سکتا ہے؟ خواجہ آصف کے خلاف تو گرفتاری ہو سکتی ہے فوراً, میرے خلاف جھوٹا سپورٹ سٹی کا کیس بنایا جا سکتا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف 2 کیس چلائے جا سکتے ہیں. کیا 122 ارب روپے کی چوری جو ایل این جی پر قوم کے سامنے میڈیا پیش کر چکا ہے, نیب نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ کیا وہ 400 ارب روپے کی چوری جو آٹے اور چینی سکینڈل میں ہوئی ہے, ایف آئی اے نے جو رپورٹ خود حکومت کے وزیروں کو نامزد کر کے پیش کی تھی, آج تک اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکی ہے؟ بی آر ٹی پشاور, جس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انکوائری کا حکم دیا, آج تک اس پہ نیب اور ایف آئی اے کوئی کارروائی نہیں کر سکے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا سکینڈل بی آر ٹی پشاور ہے, لیکن وہ سارے معصوم اداکار ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں, چونکہ وہ سلیکٹڈ ہیں. تو جتنی کرپشن اس حکومت نے کی ہے, شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ گندم پیداوار ہوئی ہے, مارکیٹ میں آئی ہے, اور 15 دن کے اندر آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. یہ کبھی ہوا نہیں, دنیا میں نہیں ہوا کہ ایک فصل مارکیٹ میں آئے, تازہ پیداوار آئے اور 15 دن میں اس کا بحران پیدا ہو جائے. سمگلنگ کرائی گئی ہے, اور حکومت کے بڑوں نے سمگلنگ کرائی ہے. کوئی اس کی انکوائری کر سکتا ہے؟ ڈالر راتوں رات 25 روپے گرا دیا جاتا ہے, اس میں کروڑوں اربوں روپے کما لیے جاتے ہیں, اور ایک دن پہلے مارکیٹ سے سب لوگ ڈالر اٹھا لیتے ہیں, اور پھر حکومت ڈی ویلیویشن کرتی ہے. کیا کبھی کسی نے اس کی انکوائری کی ہے؟ پاکستان کے لیے ہاٹ منی 13% پالیسی ریٹ رکھ کے دنیا سے مہنگا ترین پیسہ پاکستان میں لایا جاتا ہے, اور بیرونی فنڈز کو منافع دیا جاتا ہے, پاکستان کی معیشت تباہ کر دی جاتی ہے. کیا اس ہاٹ منی کو کون لایا, کس سے لایا, کس کی جیبوں میں پیسہ گیا؟ نیب نے کبھی اس کی انکوائری کرنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ تو یہ پاکستان میں جو ناٹک ہے, اور یہ جو صبح وزیر ہوا بازی پریس کانفرنس فرما رہے تھے, دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو ایسے نالائق وزیر کی جگہ پریس کانفرنس نہیں تھی, بلکہ جیل کے اندر ڈالا ہونا چاہیے تھا کہ تم نے غیر ذمہ داری سے پورے ملک کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے, پورے ملک کی ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے, ملک کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا. آج پاکستان کی ایئر لائنز کے یورپین روٹس کے اوپر یورپین ایئر لائنز کو فلائنگ رائٹس دیے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو دوہری شہریت کے ساتھ پاکستانی کابینہ میں بیٹھے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کم اور دوسری شہریت جس ملک کی ہے اس کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں. کیا کوئی غداری کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آواز سنائی دیتی ہے؟ خاموشی ہے. تو وہ عمران صاحب کہ جو دنیا کے سامنے امانت اور دیانت کی خود کو تصویر قرار دیتے ہیں, ان کے ناک کے نیچے, ان کی چھتری کے نیچے جو کرپشن کے مافیاز اربوں روپے بنا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی, بلکہ عمران صاحب ان کو تحفظ دے رہے ہیں. تو یہ کون سا ایماندار ہے؟ اور میں یہ سوال پھر کروں گا کہ خواجہ آصف سے اگر نیب یہ پوچھ رہی ہے کہ ایسٹس بیونڈ مینز ہیں, تو عمران احمد نیازی سے میں یہ سوال بار بار پوچھوں گا
کہ عمران احمد نیازی مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے. ہی پیز لیس انکم ٹیکس دین می. میں 1 کنال کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. مجھے بتائیں کہ میری انکم سے کم انکم والا انسان 300 کنال کے محل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا نیب نے کبھی یہ جرت کی ہے یا کر سکتا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب سے پوچھے کہ آپ یہ جو 300 کنال کے محل میں رہتے ہیں تو آپ کی وہ کون سی آمدن ہے جس سے آپ اس کے خرچے پورے کرتے ہیں؟ کیا نیب نے عمران نیازی صاحب سے پوچھنے کی جرت کی ہے کہ آپ وزیر اعظم کے اختیارات کو استعمال کر کے اپنی غیر قانونی تعمیر کو ریگولرائز کراتے ہیں اور غریبوں کے مکانوں پہ بلڈوزر چلاتے ہیں؟ یہ کون سی ریاست مدینہ کا تصور ہے؟ کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں خلیفہ تو اپنے غیر قانونی کام کو قانونی کرا لیتا ہے اور اس ریاست کے شہریوں کے مکانوں پہ بلڈوزر ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی چھتیں اڑا دی جاتی ہیں، ان سے ان کے کاروبار اور ان کے مکان چھین لیے جاتے ہیں کہ آپ کی غیر قانونی تعمیر ہے؟ ان کو یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی جرمانہ ادا کر کے اپنی جمع پونجی کی جو تعمیرات ہیں اس کو ریگولرائز کرا سکیں. تو خلیفہ کا اور قانون ہے، رعایا کا اور قانون ہے. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست فسطائیہ ہے، یہ ریاست کرپشنیہ ہے اور یہ ریاست عمرانیہ ہے جو عوام کو دھوکہ دے کے پاکستان کو برباد کر رہی ہے. لہٰذا پی ڈی ایم نے پاکستان کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے. چونکہ آج پاکستان کی معیشت ان سے نہیں چل رہی، پاکستان کی سیاست کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے، مسلسل محاذرہ کی طرف دھکیل رہے ہیں، پولرائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے اندر محرومی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی تہس نہس ہو گئی ہے. آج نہ ہمارے وہ ملک جو کبھی مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، سعودی عرب کیوں ہم سے دور ہو گیا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں اس وقت تیل فراہم کیا مفت جب پاکستان پر ایٹمی پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کا ہاتھ پکڑا. یہ وہ ملک ہے جس نے 2013 کے بعد ہمیں $1.5 ارب کی گرانٹ دی ڈیولپمنٹ منصوبوں کو بنانے کے لیے. قرضہ نہیں دیا، گرانٹ دی پاکستان کو. یہ وہ ملک ہے جس میں 25 لاکھ پاکستانی اپنے لیے روزگار کما رہے ہیں اور خطیر ریمیٹنس پاکستان کو بھیجتے ہیں. آج ایسے دوست ملک کو بھی آپ نے دور کر دیا. چین کے اوپر آپ جس ملک نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ جب $1 کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے $46 ارب کا خزانہ کھول دیا اور اس میں سے $29 ارب ہم لگا کر گئے. آپ اس کو آج کرپشن کے الزامات دے رہے ہیں. آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر آپ نے گنوا دیا ہے. اور 5 فروری کو پوری پی ڈی ایم ملک میں کشمیر کا سودا نامنظور احتجاج کرے گی. عمران احمد نیازی کی حکومت کشمیر کے ڈبیکل کی ذمہ دار ہے. یہ سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے، چونکہ کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی حیثیت کو بدلے، چاہے کوئی بھی پاکستان میں حکومت رہی ہو. یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور پاکستان کو خارجی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور کرنے کا نتیجہ ہے کہ بھارت کو یہ شے ملی کہ اس نے کشمیر کو اینیکس کر لیا ہے. تو 5 فروری کو پی ڈی ایم پورے ملک کے اندر کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرے گی اور اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ انہیں پیغام دے گی کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ حکومت جو کشمیریوں کی غدار ہے، جس نے کشمیریوں کے مفاد سے غداری کی ہے، اس کو ہم کیفر کردار بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے سودا کرنے کے جرم میں عمران خان پہ غداری کا مقدمہ بھی چلے گا. چونکہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں
کہ عمران خان کو ہمارے قومی اداروں نے جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں فوجیں اتارنے کا عمل شروع کیا تو بار بار کہا کہ آپ اسلامی ممالک میں جا کے لابی کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو بین الاقوامی طور پہ اٹھا سکیں. لیکن عمران خان کو کہا گیا تھا کہ سمندر کے اوپر سے پرواز کرنا تمہارے لیے منحوس ہے. یہ اس نحوست سے بچنے کے لیے اسلام آباد بیٹھا رہا اور بھارت کشمیر پہ قبضہ کر گیا اور اپنی نحوست بچانے کے لیے اس نے کشمیر کے لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا ہے. تو ایک ایسا حکمران کہ جو اپنی نحوست بچانے کے لیے پوری قوم کا سودا کر دے ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. لہٰذا میں حکومتی ترجمانوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک فولادی جماعت ہے, ایک آہنی جماعت ہے. 100% ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں اور جس دن قیادت فیصلہ کرے گی ہمارا ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا ساتھ دینا ہے.